بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو، بہنوں کو وراثت میں حق دو۔ اگر باپ کی طرف تمہاری ذاتی کمائی ہے تمہارے ذمہ نہیں، باپ کی طرف سے ایک اینٹ بھی آئی ہے تو آدھا ٹکڑا کر کے دو بہنوں کو۔ لیکن میرے پنجاب میں اور خاص طور پر میرے ذمہ دارہ ماحول میں کوئی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا۔ جیلی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کروا لیتے ہیں۔ یہ ظلم و ستم ہر گاؤں میں ہے، ہر جگہ پر ہے۔ اور جس نے بہنوں کا حق کھایا، سارا رزق حرام ہو گیا، سارا رزق حرام ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں، اس نے ان کا حق ادا کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ آج کی بہن اپنے بھائی سے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں مانگ سکتی، کہتا بے غیرت ہے، یا حصہ لے لے یا بائیکاٹ، حصہ لے گی تو بائیکاٹ۔ اس وقت جو واقعہ ہوا ہے ہماری بد اخلاقی اور پستی کی انتہا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کوئی پستی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر کوئی بے حیائی بد اخلاقی نہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کی مذمت کے لیے الفاظ کیا استعمال کروں اور قوم کی اخلاقی پستی کے لیے کون سا نوحہ لکھوں، کون سا مرثیہ بیان کروں کہ ہم ہر لحاظ سے اخلاقی طور پر کتنے پست ہو چکے ہیں۔ ہمارے بھی زوال کا سبب اسباب کی کمی نہیں ہے، ہم نیوکلیئر پاور ہیں۔ اوناسس نامی ایک یونان کا شخص تھا جو بہت امیر کبیر تھا، وہ نمبر لگتے نا 8ویں نمبر پہ اور 7ویں نمبر پہ، 6 نمبر پہ دنیا کا امیر ترین شخص کون ہے، تو کسی زمانے میں وہ ان نمبروں میں تھا۔ تو اس کی آنکھوں کے یہ پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھ کھول دیتا تھا، سلوشن ٹیپ لگا کے بند کر دیتا تھا اور وہ سو جاتا تھا، پھر وہ کھولتا تو جو ہے وہ اس کو دیکھنا ملتا۔ تو یہ آٹومیٹک سسٹم خراب ہو گیا۔ تو کسی نے اوناسس سے ایک دن پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہ جہازوں کے بیڑے تیرے ہیں، یہ اتنے بڑے کاروبار ہیں، تا حد نظر پھیلے ہوئے بنگلے، اتنا کچھ، تو کوئی خواہش رہ گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک میری خواہش رہ گئی ہے۔ تو سننے والے نے کہا کہ کیا؟ کہا کاش کہ اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں، یہ میری خواہش ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر اس کے لیے تجھے کوئی پیسے لگانے پڑے تو کتنے کو پیسے لگائے گا؟ کہا ساری دولت لگا دوں گا، کاش کہ اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے اور خامند کا حق پہلے ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں، خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں، اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بے عزت کرتی ہیں۔ بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو۔ شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے اور خامند کا حق پہلے ہے۔ بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں، خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں، اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بے عزت کرتی ہیں۔ بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو۔ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت